السلام علیکم جی ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آج جو ہے وہ الیکشن ہے اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل بند ہے، سم نیٹ ورک بھی بند ہے۔ ہم عجیب قسم کی دنیا میں رہتے ہیں، مطلب کٹ پتلیوں کی طرح سے ہیں۔ جب جی چاہتا ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ دنیا سے کیا ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے پیاروں سے منقطع کر دیا جاتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حوالے سے۔ تو خیر کیا کہا جائے، دیکھتے ہیں شام تک جو ہے وہ نیٹ جو ہے بحال ہو جائے گا، سروس بحال ہو جائے گی۔ لیکن کافی وقت تھا نیٹ آف ہونے کی وجہ سے اور کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ناول کی ریکارڈنگ ہی کر لی جائے۔ تھوڑا سا شور شرابہ آئے گا کیونکہ دن کا وقت ہے، لیکن وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے چاہے رات میں ریکارڈنگ کی جائے۔ تو جناب یہ ایک شارٹ ناول ہے اور اس کی فرمائش ہم سے ایک لسنر نے کی ہے، اور انفارچونیٹلی میں نے اسکرین شاٹ نہیں لیا تھا، تو اس لسنر کا نام جو ہے وہ اس ایپیسوڈ میں تو مینشن نہیں کر سکتی، البتہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور مینشن کر دوں گی۔ امید ہے اس ناول کی 2 ایپیسوڈ ہوں گی، 2 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ 2 ایپیسوڈ ہوں گی، تو میں اس کو سوچ رہی ہوں کہ اب ریکارڈ کر لوں۔ اپلوڈنگ تو ظاہر ہے نیٹ کی بحالی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ خیر باتیں بہت ہو گئیں، چلتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے عید پر سعید، قسط نمبر 1، اور اس کی مصنفہ ہیں شمائلہ دل عباد۔ آنکھ کھلے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن اٹھ کر بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بستر کیا چھوڑتی؟ یہ فراغت بھی مصیبت ہے۔ پرپل اور سکن امتزاج کے نرم و ملائم خوبصورت کمبل کے اندھیرے میں کمبل کے تمبو کو دیکھتی آنکھیں اس کی اجازت کے بغیر ہی نیر بہانے لگیں۔ اسے بری طرح پاکستان اور پاکستان کا رمضان شریف یاد آیا۔ اس بابرکت مہینے کی رونق تو صرف برے والا میں ہے۔ ہائے میرا دیس! بالآخر کمبل ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گئی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر تکیے اور کمبل ادھر ادھر کر کے اے سی کا ریموٹ ڈھونڈ کر اے سی آف کیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو زدہ گال نارمل کیے، بال سمیٹ کر جوڑا باندھا تو حسب سابق دائیں بازو نے احتجاج کیا۔ اس کی اس احتجاج کو نظر انداز کرنے کی عادت پرانی ہو چکی تھی۔ دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر بائیں ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اکڑاؤ کم کیا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پہلے دل کیا لائٹیں چلا کر کمرہ روشن کرے، پھر بھاری بھرکم لمبی چوڑی کھڑکیوں کی طرف چلی آئی۔ ماسٹر بیڈ روم میں 2 ونڈو تھی، دونوں کے بھاری بھرکم پردے ہٹائے تو اجلی چمکیلی دھوپ نے سلام کیا۔ وہ شیشے اور جالی ہٹا کر کوہنیاں ونڈو میں ٹکا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھے باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ باہر کی ویرانی دیکھ کر شہنیلا کے اندر کی ویرانی اور بڑھ گئی۔ پاکستان میں رمضان کریم میں دن کی اس وقت کتنی رونق ہوتی ہے، یہاں تو یوں لگ رہا ہے انسان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، بالکل میری طرح۔ عام دنوں میں دن کے اس پہر یعنی 1 بجے سڑکوں پر ٹریفک ہوتا تھا، مارکیٹ کھلی نظر آتی تھی، پر آج پہلا روزہ تھا اور ہر چیز بند۔ ان کا اپارٹمنٹ 7ویں منزل پر تھا، کھڑکی سے فلائی اوورز اور سڑکوں کا جال اور ان پر دوڑتی رنگ برنگی گاڑیاں، لوگ، دکانیں دیکھنا، ان کے نام بار بار پڑھنا شہنیلا سارن کا روز کا معمول تھا۔ رمضان المبارک میں اس کے حساب سے رونق بڑھ جانی چاہیے تھی، مگر ہر چیز بند ہو گئی تھی۔ وہ سامنے نظر آتی مربع، مستطیل، تکون اور گول عمارتوں کی کھڑکیاں تکتی برے والا جا پہنچی۔ سموسوں پکوڑوں کی ریڑھیاں پانی سے دھلنے لگیں، چولہے صاف کر کے ان پر کڑھائیاں رکھی جانے لگیں۔ بیکریوں پر نئی بیک شدہ چیزوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ سبزی والے ہر گلی کے 2 چکر لگا رہے تھے۔ کریانہ اسٹور پر بیسن سے بھری کھلے منہ والی بوریاں کاؤنٹر کے بالکل ساتھ دھری تھیں۔ ہر گھر میں کوئی بزرگ ہستی سارا دن تلاوت قرآن میں مصروف اور ٹی وی کی آواز پر ٹوک رہی تھی۔ بورے والا میں اس بابرکت مہینے میں زندگی کی رفتار دگنی ہو چکی تھی۔ اسے یہ سلطنت آف عمان کے شہر کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارتکاز کو فون کی بیل نے توڑا۔ حسب توقع صوبان کی ویڈیو کال تھی۔ میرا سوہنا شہزادہ کیسا ہے؟ نانو کیسی ہیں؟ اس سے پہلے کہ بچہ جواب دیتا اسے بھابھی کی غصے سے پھٹی آواز سنائی دینے لگی۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں کبھی جو سکھ کا سانس لیا ہو، مجھ سے اچھی قسمت تو کمہار کے گدھے کی ہے، ایک دن تو چھٹی ملتی ہے، میری تو ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ جب سے آئی ہو سکون تو ہمیں بھی ایک دن نہیں ملا بی بی، لیکن اصل کرفیو تو اس دن لگاتی ہو
जिस दिन फर्श धोना पड़ जाए। एक बार धोना पड़े तो क्या गम है, मुझे तो 4 बार धोना पड़ता है। ये सोबी के गोबर से भरे जूतों के निशान देखें। मैंने इसे मना किया था जूते बरामदे में लाने से, वो जानबूझकर लाया। शर्म कर, इतने से बच्चे के पीछे पड़ी हो, संभालना पड़ जाए तो जहर ही दे दोगी। शहनीला के दिल में फिर से धुआं भरने लगा। सोबी, नानो से बात करवाओ। मैंने रात को रमज़ान की मुबारक देने के लिए फ़ोन करना था, फिर सारिम की वजह से नहीं किया। खबरों से पता चल गया था तुम्हारे यहाँ रोज़ा हो गया है। भाभी से क्यों लड़ रही थी? अरे मैंने क्या लड़ना, रमज़ान की वजह से घर की सफाइयाँ धुलाइयाँ कर रही है महारानी, इसीलिए मिजाज सवा नेज़े पे है। लोगों की घर में आमद रमज़ान की खुशी, हमारे घर सोग चल रहा है। सोबी ने भाभी को तंग किया है, इसलिए उनको गुस्सा आया है। सोबी क्या सताएगा, इसी को काम करना मौत नज़र आता है। जब से तुम गई हो रोज़ का तमाशा है, बच्चे से बैर ही बांध लिया है। अम्मी, बैर नहीं बांधा, आपको भी पता है सोबान जानबूझकर उनको तंग करता है। शहनीला ने डरते डरते असल बात कह ही डाली। आगे से माँ का रद्द-ए-अमल भी रोज़े अव्वल वाला ही था। नीला, तुम फिर से वही बात करने लगी हो, इसीलिए तुमसे बात करने को दिल नहीं करता। रोज़े के साथ उसने माँ की सारी जली कटी खामोशी से सुनी। उसे बेनक्त सुनाने के बाद वो फ़ोन भी खुद ही बंद कर गई। अब फिर से हफ्ता भर बात नहीं करेंगी। तासुब से उसका दिल और मुरझा गया। हफ्सा, आयशा दोनों आ रही हैं, रात रुकेंगी, 3-4 खाने बना लो। हमारे यहाँ तो जवाइयों की बड़ी आला खिदमत की जाती है। हमसे लोगों की तरह मुर्गी डालकर चावलों पर नहीं टरकाया जाता। इस तंज पर तहरीमा का हलक से आगे मैदा भी कड़वा हो गया। अम्मा, आप कल बता देती तो क्या हो जाता। बिस्तरों की चादरें धोने वाली हैं, अब क्या मैली चादरों पर भाई साहब लेटेंगे? अब कौन सा रात हो गई है, मशीन डालकर 2 चक्कर 2 चादरें धुल जाएंगी। उन्होंने बेनियाजी से कहकर किचन के फर्श पर गोश्त और बाकी सामान के शापर रख दिए। तहरीमा को खबर थी कि कुड़ने पर भी वक्त ही ज़ाया होगा, जिस पर रात को मज़ीद तंज होंगे। इसीलिए उसने फटाफट सारे शापर खोलकर देखने शुरू किए कि सास के जहन में कौन कौन सी डिशेज़ हैं जिनका सामान लाया गया है। वो सामान लाकर मशवरा देना तौहीन और क्या बनाऊं पूछने वाली को बेअकल समझती थी। अपने जहन के घोड़े दौड़ाकर तहरीमा को खुद ही उनके जहन तक रसाई हासिल करना पड़ती थी। कामयाब हो जाती तो खामोशी हिस्से में आया करती, और अगर नाकाम हो जाती तो बेटे और बेटियों को बताया जाता। तहरीमा ने घर क्या चलाना, सारा सामान देख कर भी इसे पता नहीं चलता खीर बनानी है कि फिरनी। फलां की बहू ऐसी सलीका शुआर, ऐसी घर बनाऊ कि लोगों को अकलें देती है। एक हमारी किस्मत। हक हाँ। तहरीमा ने कम अकली वाले ताने से बचने के लिए बहुत बार पूछकर भी देख रखा था। वो पकाने से पहले पूछती, अम्मा पुलाव बनाऊं या बिरयानी? अम्मा लाताल्लुकी से कहती, मुझे क्या पता क्या बनाना है, जो मर्ज़ी बना लो। वो पूछती, कस्टर्ड बनाऊं या खीर? अम्मा का जवाब पहले वाला ही होता, लेकिन जैसे ही खाना दस्तरखान तक पहुंचता वह नखुवत से कहती, क्या था जो बिरयानी बना लेती, चंद मिनट ही तो ज़्यादा लगने थे। खीर होती तो कह देती, कस्टर्ड होता तो बच्चे रंग देखकर खा लेते, खीर कहाँ खाते हैं। जब अगली बार तहरीमा कस्टर्ड बनाती तो शौक से खा लिया जाता, लेकिन साथ ही जता दिया जाता, कस्टर्ड झटपट बन जाता है, खीर पर मेहनत लगती है। किसी भी बदमज़गी से बचने के लिए उसने एक एक शापर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। सास का चेहरा देखा और इस नतीजे पर पहुंची, कीमा ज़्यादा बारीक और बिना चर्बी के है तो कच्चे कीमे के गोला कबाब बनेंगे। चिकन बिरयानी और बीफ कौरमा के लिए है। उसने हरा मसाला चावल वगैरह बरामदे में लगे सास के तख्त पर रखे ताकि उनसे बनवा सके। खुद दूध की देगची चूल्हे पर रखी, आंच मध्यम की और भागम भाग वॉशिंग मशीन में पानी की बाल्टियां डालने लगी। थोड़ा सा सर्फ और साबुन की बची हुई टिकियां जुराब में डालकर बीच में फेंकी ताकि झाग बने। खुद 2-2 सीढ़ियां फलांगती ऊपर के दोनों कमरों से चारपाइयों की चादरें खींच लाई। दूध में चमचा चलाते वो बच्ची की रीं मुसलसल सुन रही थी, पर बच्ची को गोद में लेकर दूध पिलाने का वक्त आज उसके पास नहीं था। कपड़े बदलकर उसने दीवार गिर क्लाक देखा तो सर में कंघी का वक्त उसके पास नहीं था। 5 बजने वाले थे। वो दोनों हमेशा 5 से पहले ही घर में आ पहुंचा करती थीं। तहरीमा ने आगे से कंघी फेरकर बालों का जोड़ा मजीद कस लिया, मानो दूध पीकर सो रही थी। बड़े तीनों भी साफ सुथरे कपड़े पहने दादी के पास बैठे थे। आज अम्मा का मिजाज मीठा था। बच्चे भी इस चीज़ को समझते थे। जिस दिन फुप्पो आ रही होती हैं दादी कुछ नहीं कहती। उनके आने के बाद मसला बना करता था, तब वो भी माँ के आसपास ज़्यादा रहते थे। वो दही में सब्ज़ चटनी मिक्स कर रही थी जब वो लोग घर में दाखिल हुए थे। हफ्सा के लदे फंदे 2 बैग देखकर ही उसे अंदाज़ा हो गया था वो लंबा रुकेगी, यानी लंबी शामत।
تحریمہ کو کام نے اتنا نہیں تھکایا تھا جتنا ان 2 بیگوں کی ضخامت نے تھکا دیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی اسے خبر ہو گئی حفصہ 5 سال بعد پھر سے دوسرے جی سے تھی۔ ہر وقت کی کیا اور کمزوری میں 9 مہینے بھابھی سے بڑھ کر کس سے خدمت کروائی جا سکتی تھی؟ ماں سے زیادہ خیال کون رکھ سکتا تھا؟ دونوں داماد ایک ہی کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک کمرے میں ہو گئیں۔ حفصہ کھانے کے بعد کہہ کر کے بستر پکڑ چکی تھی جبکہ عائشہ اور اماں اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر تسلیاں دے رہی تھی، ٹوٹکے بتا رہی تھی۔ پودینے کا پانی، لیموں کا پانی، املی کا پنا اور جانے کیا کیا لانے دینے کو کسی ڈھابے کا چھوٹا تحریمہ موجود تھی۔ بچوں کے ٹوٹے پھوٹے کھلونے ان کے بچوں کے قبضے میں پہلے ہی جا چکے تھے۔ تحریمہ نے بے بسی سے کچن کے سنک سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آنکھوں کے پانی کو پانی کر دیا۔ سالم ظہر شاید آفس سے ہی پڑھ کر آیا تھا، آ کر چینج کرنے کے بعد سے سو رہا تھا۔ عمان میں ظہر بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ شہنیلا چونکہ صبح کے وقت پھر سے سو کر اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے اب نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اوپر سے 2 مہینے سے ماں کے ساتھ ہوتی انبن نے دماغ پھوڑا بنا رکھا تھا۔ دماغ کے ساتھ دل کا ذکر تو خوامخواہ آ جاتا ہے۔ شہنیلا کا دل تو ایک سرد ہمدرد کے پیروں سے لپٹ کر کب کا جل چکا تھا، راکھ ہو چکا تھا۔ یہ راکھ کسی ہندو کی چتا کی ہوتی تو کرید کر گنگا میں بہا دی جاتی، مگر یہ شہنیلا کے دل کی خاک تھی جو اس کی شریانوں میں خون کے ساتھ بہتی رہتی تھی۔ ہر پل اسے بے چین رکھتی تھی، اسے بیمار رکھتی تھی، پرآزار رکھتی تھی، پر پھر سے دل نہ بنتی تھی۔ مالک کوئی تو اس میں اعظم ہو جو راکھ سے دل بنا دے، جو کسی کم گو سرد مہرباں کے بدن میں نرم گرم جذبات بھر دے، جو کسی کے دل کو پھر سے زندہ کر دے۔ اے سب سننے اور جاننے والے، تو جانتا ہے میں شہنیلا سارم محبت کے معاملے میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ میں نے جسے خود سے چھپا کر چاہا تو نے سب کے سامنے مجھے دے دیا، مجھے خوش قسمت اور سارم ملک کو بدقسمت بنا دیا۔ مالک تیرے کھیل ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتے، کوئی ایک ہی وقت ایک ہی فیصلے میں خوش قسمت اور دوسرا بدقسمت بن جاتا ہے۔ اللہ جی اس کم گو کا دل میرے لیے باتونی بنا دے، اس کا دل مجھ پر عیاں کر دے، اس کا دل گفتگو کرے تو میں تلافی کی راہیں نکالوں، اس کے ساتھ کھڑی میں خود کو نہیں جچتی تو کسی اور کو بھلی کیسے لگ سکتی ہوں، اس کے ساتھ اس جیسی مکمل ہی جچے گی۔ امی آپ کی باتیں ایک طرف، پر اب جو ظلم مجھے اس پر مسلط کر کے کیا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں۔ اب بھابھی کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جائے گا، صوبان بھی ایک اور سارم بنے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آنسو قطار باندھے اس کے سانولے گالوں پر رقص کرتے گود میں گرنے لگے۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر اس نے چہرہ صاف کر کے خود کو نارمل دکھانے کی لاشعوری کوشش کی۔ وہ شاندار سا شخص ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا۔ شہنیلا نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، نظر اٹھتی تھی، پلٹنا بھول جاتی تھی۔ تم نے نماز پڑھ لی؟ جی۔ شہنیلا تم رو رہی ہو؟ وہ نیند سے مزید بھاری ہوتی آواز میں سنجیدگی اور حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے جھوٹ پر وہ صوفے کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ترنت بولا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ دیکھنا ہی تو غضب تھا، نظر پلٹنا بھول جاتی تھی، اس لیے ہی تو وہ نظروں کو لگام ڈالے رکھتی تھی۔ ابھی اس کے اصرار پر آنکھیں اٹھائیں، سامنے بیٹھا شخص دلکشی کے سارے معیارات پر پورا اترتا تھا، نہ بھی اترتا تو بھی وہ اس کا دل تھا، دل جو زندگی کی ضمانت ہے۔ پیر میں درد ہے؟ نہیں۔ پاکستان یاد آ رہا ہے؟ ایسا ہمدرد سامنے ہو اور آنکھیں نہ روئیں تو دیوانی لگتی ہیں۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں۔ افطار کی تیاری کرنی ہے، لانگ ڈرائیو کا کون سا وقت ہے؟ یہاں لانگ ڈرائیو کا یہی وقت ہے شہنیلا بی بی، آفس جلدی بند ہونے سے ذہن پرسکون ہے۔ رہی افطاری کی بات تو تمہارے لیے پکوڑے سموسے باہر سے لے آئیں گے، گھر میں بنانا کون سا واجب ہے؟ صرف میرے لیے؟ میں افطار میں ڈیپ فرائیڈ آئٹم نہیں کھا سکتا، اس لیے صرف تمہارا کہا ہے۔ میں آپ کے لیے فروٹ چاٹ، فروٹ سیلڈ وغیرہ بنا لوں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی، اس کی گفتگو بھلے ہی مہربان ہوتی تھی پر نپی تلی فاصلہ رکھتی ہوئی ہوتی تھی۔ شہنیلا نے شکر کیا، اب شہر با رونق لگ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف بکثرت موجود پام کے درخت بھلے لگ رہے تھے۔ کھلی جگہوں پر بڑے بڑے سفید خیمے دیکھ کر شہنیلا کو حیرت ہوئی۔ ابھی پچھلے ہفتے تو شہر میں کوئی خیمہ نہ تھا، اب یکایک خیموں کا شہر لگ رہا تھا۔ یہ خیمے کس لیے لگائے ہیں؟
वो जो अपने ध्यान में ड्राइव कर रहा था चौंक कर गाड़ी नीचे उतारने लगा। पास से दिखाता हूँ। वो गाड़ी के खुले शीशे से अंदर देखने लगी तो मालूम हुआ दस्तरखान लगे हैं और समाजी फासले के कवानीन को मद्देनज़र रखते बैठने की जगह मार्क हुई थी। पता नहीं कोरोना कब दुनिया की जान छोड़ेगा। अफ्तार दस्तरखान है, कोई भी यहाँ से अफ्तार कर सकता है। हम भी? हम मुस्तहिक नहीं हैं। मुश्किल वक्त कट गया है। उसके लहजे में गुजरे वक्त की परछाइयाँ थी। शहनीला का दिल यकदम इर्द गिर्द से उचाट हो गया। डाउन टाउन में पाकिस्तानी होटल है, वहाँ से अफ्तारी खरीद लेते हैं। शहनीला को सही मानों में एहसास हुआ वो आज ज़्यादा बोल रहा था, वरना चंद फिक्रों के सिवा वो बातें कब करता था। आओ अपनी पसंद की चीज़ें ले लेना। वो ड्राइविंग सीट छोड़कर नीचे उतर गया, फिर जैसे अचानक एहसास होने पर रुक कर पलटा, वापस उस तक आया। आ जाओ यार, क्यों नहीं आ रही हो? साथ ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल डाला। मैं एक ही जूता पहन कर आई थी, मुझे लगा सिर्फ गाड़ी में ही बैठे रहना है। उसने सफ़ेद लचकीली पट्टी में मकीद उसके टेढ़े पैर को देखा और फिर उसके चेहरे को। चारों आंखों बेचैन थी, फिर यकायक दो पुरसकून जबकि दूसरी दो नम हो गईं। दूसरा जूता भी उतार दो, कोई मसला नहीं। उसने रगड़ कर आंखों की नमी पोंछ डाली। आप खुद अपनी पसंद की चीज़ें ले आएं। मैंने कहा नीचे उतरो, मेरे साथ चलो। अब के लहजा भरपूर तहकम लिए हुए था। दासी हो और हुक्म ना माने तो दासी तो ना हुई। आयशा जाते जाते तहरीमा को हफ्सा का ख्याल रखने की सख्त ताकीद करके गई। तहरीमा चुपचाप माँ, बेटी और नवासे को बच्चों से छुपा के कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी पकोड़े, कभी दही बड़ियाँ बना के दिए जाती। बकौल अम्मा के, हफ्सा तो बीमार है इसलिए उसकी पसंद की चीज़ें बना बना कर देना ऐन सवाब है। मेहमान की खिदमत से अल्लाह खुश होकर और रिस्क देता है, लेकिन सारे टब्बर के लिए वही चीज़ें हर रोज़ बनेंगी तो बजट आउट हो जाएगा। तहरीमा ने अचार डालकर पकाए गए चावल हफ्सा के आगे रखे और वापस जाने लगी तो वो बोल पड़ी। भाभी, लगता है आपको मेरा रहना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर कभी हमारे पास भी बैठ जाया करें। मेहमानों को ले आऊँ, इधर बैठकर फीड भी करवा दूंगी। रीमा भाभी, कसम से आपकी बड़ी मौज है। चाहे 4 और पैदा कर लें, कोई मसला ही नहीं। एक हम जैसियां हैं, 9 महीने क्या ही नहीं रुकती। हर चीज़ से स्मेल आती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता। जो खाने को दिल करे वही हजम हो तो हो, वरना तो क्या और जलन से अंतड़ियाँ बाहर आने लगती हैं। लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। खैर का बोल लड़की, अम्मा से लाडली की बात सुनी ही ना गई। वो जितनी देर पास बैठी, अम्मा बेटी उसे लक्कड़ हजम, पत्थर हजम और जाने कितनी सेहतमंद करार देती रहीं। बच्चों के लड़ने पर तहरीमा वहाँ से जान छुटने पर सर पर पाँव रखकर भागी थी। आयशा की शादी तहरीमा के साथ ही हुई थी, जबकि हफ्सा उन दिनों एफए कर रही थी। अनीस से बड़े दोनों भाई कराची में काम करते थे तो अपनी फैमिली भी वहीं शिफ्ट कर चुके थे। बड़ी दोनों बहुओं का गुस्सा भी अम्मा और हफ्सा उसी पर निकालती थी। अनीस की नज़दीकी गांव की डिस्पेंसरी में सरकारी नौकरी थी। वो बुरे वाला छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, ना जा सकता था, क्योंकि उस पर माँ और बहनों का पूरा पूरा होल्ड था। वो बड़े दोनों भाइयों की तरह बीवी की खातिर माँ बहनों को छोड़ने वाला बेदीद जहन्नुम का ख्वाहा नहीं था। कमज़ोर मर्द की वजह से तहरीमा को बेदाम का गुलाम बनना पड़ा था। उसे लगता हफ्सा की शादी हो जाएगी तो गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी। हफ्सा उन सबसे खूबसूरत और अक्कड़ थी, मिजाज भी गुसीला और खुद पसंद भी भला की। उस पर काम चोरी जैसी आला खूबी सबसे बढ़कर थी। पानी का गिलास भी तहरीमा को देना पड़ता था। सफाई पसंद इतनी थी कि गंदगी देखते ही शोर मचा देती। भाभी पहले सफाई करें, खाना बाद में बन जाएगा। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। उसके मज़दाक मिजाज तो नाजुक था ही, बाकी की कसर अनीस, आयशा और अम्मा ने हथेली का छाला बनाकर पूरी कर रखी थी। शादी के लिए भी उसके ख्वाब ऊंचे थे, लेकिन नसीब की बात के बैंक अकाउंटेंट का साथ मुकद्दर में लिखा था, जिस पर वो जब दिल करता था झंझलाकर मियाँ को बेदरेक सुनाती। वो इतने शीरीं हैं तेरे लब, गालियाँ खाकर भी बदमज़ा ना हुए कि अमली तस्वीर बना रहता। तहरीमा को दोनों नंदों पर रश्क आता, जिनके मियाँ भी उनके इशारे पर उठक बैठक किया करते थे। भाई भाभी और माँ भी। हफ्सा शादी के बाद पहले से ज़्यादा नाजुक मिजाज बन चुकी थी। मियाँ के साथ अकेली रहती थी। पहले बच्चे की बार भी माँ ने 1.5 साल घर में रखा। खिदमत करने के लिए जाहिर है तहरीमा थी। 2.5 महीने का बच्चा लेकर हफ्सा गई तो सास भी साथ ही गई कि मेरी कम उम्र नादान बच्ची से बेटा कहाँ संभाला जाता है। घर में भी वही संभालती थी, हत्ता कि बच्चा सोता भी नानी के साथ था। हफ्सा को बच्चा साथ लेटाकर नींद नहीं आती थी। नींद पूरी ना होने से स्किन खराब हो जाती है, इसलिए हफ्सा ने कभी अधूरी नींद का रिस्क नहीं लिया था। तहरीमा जो सोचती थी हफ्सा की शादी के बाद कुछ आसानी होगी,
مزید مشکل یہ ہو گئی کہ حفصہ کے ساتھ ساتھ اس کے میاں اور بچے کا بھی کھانا ادھر سے جانے لگا۔ وہ ایک بچے کے بعد مزید نکھر گئی۔ نت نئے کپڑے پہننے کا اسے جنون تھا۔ بچے کو تحریمہ کے سہارے چھوڑتی اور ماں بیٹی سارے شہر کی خاک چھانتی، کٹ پیسز، لیسز، موتی، ستارے اور جانے کیا کیا خرید لاتی۔ اس کے بعد اماں سارا دن بچے کو سنبھالتی۔ پہلے جو سبزی وغیرہ بنا دیا کرتی تھی اس کام سے بھی گئی۔ حفصہ طرح طرح کے ڈیزائن بناتی، سلائی کرتی۔ اس کی یہ صلاحیت خدا داد تھی۔ اکثر اپنے ڈیزائن کے تجربے وہ عائشہ کی بیٹیوں کے لیے بھی کیا کرتی۔ انہی دنوں اسے اپنی بوتیک کھولنے کا شوق چڑھ گیا۔ تحریمہ نے سنا وہ اپنے میاں کو پیسے کمانے کے لیے باہر بھیجنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کام کے لیے ہر ہفتے لاہور، اسلام آباد کے چکر لگانے لگا تھا۔ گوہر مقصود ہاتھ آ کے نہ دے رہا تھا۔ اس بات نے بھی حفصہ کے مزاج پر مزید برا اثر ڈالا ہوا تھا۔ ماں، بہن، بھائی ہر وقت اس کی پریشانی کا ذکر کرتے نہ تھکتے تھے۔ بیٹا اس کا 5 سال کا ہونے والا تھا۔ ان 5 سالوں میں وہ بلا مبالغہ ماں کے پاس 2 سال اور نانی کے گھر 3 سال رہا ہوگا۔ ماں کی طرح اس کے مزاج میں بھی اجارہ داری تھی، حاکمیت تھی۔ نانی کے گھر تسلط اور توجہ دونوں موجود تھے۔ حفصہ کا بیٹا آرام سے بنا مشقت کے پرورش پا رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تحریمہ کے جو 1-2 دن حفصہ کے بنا گزر جاتے تھے، اس کے دوسری بار ماں بننے کی خوشخبری کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گئے۔ وہ پھر سے سال بھر کے لیے تحریمہ کے سر پر 24 گھنٹے مسلط ہو چکی تھی اور اس کا بیٹا اس کے بچوں پر۔ تحریمہ کو غصے کے ساتھ بے تحاشا رنج بھی ہوتا کہ اس کی ماں نواسے نواسیوں سے زیادہ پوتے پوتیوں کی حمایتی تھی۔ نواسے نواسی کو گھر رکھنے کی قائل تو سرے سے ہی نہ تھی۔ بھائی بھی اپنے بیوی بچوں کے آگے کسی کی نہ سنتے تھے، جب ہی تو وہ کبھی روٹھ کر میکے نہ گئی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ تو مالی حالات بھی تھے۔ اس کے بھائی اپنے خاندان بمشکل پال رہے تھے، اس کے بچوں کے اخراجات کوئی کیسے اٹھاتا؟ ایسے میں اسے اپنے میکے سے بیزاری بھی بڑھتی جا رہی تھی اور اپنی ماں سے گلے بھی حد سے سوا ہوتے جا رہے تھے۔ جس طرح اماں حفصہ اور اس کے بیٹے پر ہر دم سایہ فگن رہتی تھی، وہ تحریمہ کو اب دکھ اور کام سے اگلی سٹیج پر لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے مزید بدظن ہو رہی تھی۔ حفصہ اور اس کے بچے سے اس کا حسد اور رقابت لیول کا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صارم کی کمپنی نے ملازمین کے کہنے پر رمضان میں دن کے وقت سائٹ بند کر دیے تھے۔ غیر مسلم ملازمین دن کے وقت آفس میں موجود رہتے تھے، لیکن تمام مسلم امپلائیز نے دن کے بجائے رات کے وقت سائٹ چلانا تھا۔ رات کو شہنیلا اکیلی کیسے رہے گی؟ اس مسئلے نے صارم کو الجھا رکھا تھا۔ ہائے نیتو، صارم فون کر رہا تھا۔ نیتو کا نام شہنیلا کے لیے جانا پہچانا تھا۔ صارم کے کولیگز نے ان کی دعوت بھی کرنا چاہی تھی، لیکن صارم نے خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا۔ شہنیلا کو اس کی وجہ صرف اپنا آپ لگا تھا۔ وہ چھری ٹوکری میں رکھ پوری توجہ سے اس کی یک طرفہ گفتگو سننے لگی۔ اس کے ساتھ گزرے ان 3 مہینوں نے اسے انگریزی کی سدھ بدھ سکھا دی تھی۔ گو کہ لکھنا اور بولنا تو اب بھی ناممکن تھا، لیکن سادہ لہجے میں کی گئی گفتگو وہ کافی حد تک سمجھ لیتی تھی۔ نیتو اور ڈیوڈ آ رہے ہیں، امید ہے رات کی ڈیوٹی کا کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ فون میں مگن عام سے انداز میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا تو تھا میں رہ لوں گی اکیلی، آپ نے خود ہی بتایا ہے یہ محفوظ ملک ہے، عورت اکیلی رہ سکتی ہے۔ یہ تو سچ ہے، بھلے دروازہ کھلا چھوڑ کر سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے تو ٹینشن ان نادیدہ بھوتوں چڑیلوں کی ہے جو تمہیں ڈرایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نثار ہوتی تھی۔ وہ ایسا ظالم تھا، کسی کو بھی خود پر نثار نہ ہونے دیتا تھا۔ آپ کو یہ بات اب بھی یاد ہے؟ شہنیلا نے اس کی دل پذیر مسکراہٹ کی زد میں آ کر بے ساختہ پوچھا۔ مجھے کوئی بات بھولتی ہی نہیں، یہی تو خرابی ہے، یہی تو غم ہے۔ اس کے لہجے میں تڑکتی دیواروں جیسی بے بسی تھی۔ شہنیلا کہہ کر پچھتائی۔ وہ پہلے ہی کب بولتا تھا جو اب مزید چپ کروا بیٹھی تھی۔ عجیب سا رشتہ تھا ان کا، 4 گھنٹے وہ خاموش رہ سکتے تھے۔ شہنیلا کو صرف گھریلو باتیں آتی تھی جو اسے گزری تلخیوں اور تکلیف دہ دور کی یاد دلا سکتی تھی۔ وہ خود ہر درد سہ سکتی تھی، اسے درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کچلی ہوئی عزت نفس اور شرمندہ کرنے والی یادوں میں دھکیلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہی تو دور تھا جب اسے زبردستی کم گو بنا دیا گیا۔ ماضی سے پیچھا چھڑانے کو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ مہمانوں کے آنے سے پہلے نہ صرف چینج کر لے بلکہ کچھ کھانے پینے کو بھی دیکھ لے۔ اسے سامنے سے اٹھتے دیکھ کر صارم نے موبائل سے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مہمان آ رہے ہیں، آپ بھی چینج کر لیں، میں بھی کر لوں۔ ٹھیک تو ہیں، چینج کی کیا ضرورت ہے، تمہارا ڈریس بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ اپنی شرٹ کی شکنوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ شہنیلا کا دل کیا کہے، آپ تو ہر حال میں اچھے لگتے ہیں، مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے۔ لیکن بولی تو الفاظ کچھ اور ہی تھے۔ میں اچھی لگنا چاہتی ہوں، باقی تو جو بھی ہے، لیکن لباس تو کم سے کم بہترین ہو۔ وہ آپ کے کلیگ ہیں، آفس میں باتیں کریں گے۔ اس نے اپنے بدن کے نسبتاً کمزور حصوں کو بے پناہ یاسیت سے دیکھا۔
ایسی کی تیسی آفس میں باتیں کرنے والوں کی۔ اس کے شستہ انگریزی اور ناگوار انداز کا ترجمہ شہنیلا یہی ایک جملہ سمجھ سکی، حقیقتاً جانے کیا بولا تھا۔ بڑا سوچ سمجھ کر شہنیلا نے اپنا ٹیڑھا ہوا پیر چھپانے کے لیے سی گرین کلر کا لیلن کا سوٹ نکال لیا۔ گھٹنوں سے اونچی قمیض اور زمین کو چھوتے پلازو میں نقص زدہ پاؤں چھپایا جا سکتا تھا۔ کمر سے نیچے جاتے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنا کر نیچے ربڑ بینڈ لگا دیا۔ لپسٹک اٹھائی ہی تھی کہ کال بیل نے بتایا وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اس نے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال دی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسے سمجھ میں نہ آیا مہمانوں کو کیسے مخاطب کرے۔ ہیلو ہائے اس نے کبھی کیا نہیں تھا۔ اس کی مشکل دونوں مہمانوں نے خود آسان کی اور کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ وہ تینوں آپس میں شستہ انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، کچھ نہیں۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوتے تو سالم ترجمہ کر دیتا اور اس کے سیاہ حرفی جملے کو 2 لائنوں کے ترجمے کے ساتھ نیتو اور ڈیوڈ کی نظر کر دیتا۔ اسے اپنا آپ ان تینوں میں مس فٹ لگا تو کچن کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی نیتو نے ایک شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سالم نیتو کی گفتگو کا ترجمہ اسے سنا رہا تھا۔ یہ وڑا پاؤ ہے، نیتو کی ممی نے اسپیشل ہم دونوں کی روزہ افطاری کے لیے بنا کر بھیجے ہیں۔ کیلے کی چپس کیرالا کی سوغات ہے، اس لیے یہ خاص طور پر تمہارے لیے لائی گئی ہے۔ وہ عاجزی نما مسکرا کر شکریہ ادا کرنے لگی کہ ڈیوڈ نے فروٹ سے بھرا شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ روزہ افطار کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے بلا وجہ تکلف کیا، وہ یہی کہہ پائی۔ اس کا ترجمہ سالم نے ان دونوں کو سنا دیا۔ ڈیوڈ بھارتی ریاست چنائی سے ہے اور کرسچن ہے، جبکہ نیتو بھارتی ریاست کیرالا سے ہے اور ہندو ہے۔ دونوں اپنی مادری زبان کے علاوہ صرف انگلش بول سکتے ہیں، اردو ہندی وغیرہ نہیں بول سکتے۔ سالم نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ سر ہلا کر کچن کارنر کی طرف بڑھ گئی۔ برنر جلا کر ایک پر چکن نگٹس فرائی کرنے کے لیے کڑاہی میں تیل ڈالا، دوسرے پر شامی کباب فرائی کرنے کے لیے پین رکھا تو نظر سامنے بیٹھی نیتو پر پڑ گئی۔ بلیک جینس پر پیچ کلر کی ٹاپ اور پیچ ہی لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ رنگت اس کی بھی شہنیلا کی طرح سانولی تھی، لیکن جلد نہایت شفاف اور صحت مند۔ اس پر غضب اس کا بھرپور سراپا اور سیاہ گھنے کندھوں سے اوپر سٹیپس میں کٹے بال تھے۔ وہ بھرپور جوان حسین اور طرح دار لڑکی تھی۔ شہنیلا کو خود سے کم عمر بھی لگی۔ وہ سالم کو دیکھ رہی تھی۔ شہنیلا نے توجہ ہٹا کر کڑاہی میں نگٹس ڈالے اور 4 شامی اٹھا کر ہلکے ہلکے آئل لگے نان سٹک پین میں رکھ کر آنچ دھیمی کی۔ نظر بھٹک کر پھر سے سامنے بیٹھے تینوں نفوس پر جا اٹکی۔ تبھی اسے خبر ہوئی نیتو کی نظر سالم کو دیکھتی نہیں پرستش کرتی ہے۔ جیسے غم کے مارے کو دوسرا غمگین جلدی پہچان لیتا ہے، ایسے ہی محبت گزیدہ کو محبت کا مارا جلد شناخت کر لیتا ہے۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی یا جانے کیا کہ نیتو اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہوش ربا قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ شہنیلا کو پہلی بار اس لگژری اپارٹمنٹ کا اوپن کچن برا لگا۔ ڈیوڈ اور سالم بدستور کسی ڈرائنگ میں سر دیے زور و شور سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ انگلش سمجھ سکتی ہیں یا وہ بھی نہیں؟ جی، پر زیادہ نہیں۔ چلو پھر اشاروں کی زبان میں باتیں کریں۔ شہنیلا اس کی بات پر مسکرا دی۔ ہم نان ویج نہیں کھاتے۔ مجھے نان ویج کی اسمیل آئی تو بتانے کے لیے تمہارے پاس آ گئی۔ شہنیلا نے جھجکتے ہوئے قدرے ہچکچاہٹ سے انگریزی کے سنگل لفظ بول کر اپنا مافیوس ضمیر اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ نیتو بلا شبہ ذہین ترین لڑکی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے ناکافی لفظوں سے مکمل بات سمجھتی جا رہی تھی۔ شہنیلا نے اب قدرے اعتماد سے اور کھل کر گفتگو شروع کر دی۔ نان ویج نہیں تو میں پھر فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں۔ نہ بناؤ، کوئی ضرورت نہیں، تمہیں زحمت ہوگی۔ کوئی زحمت نہیں، 10 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ نیتو باتونی تھی، خود ہی قدرے آسان الفاظ اور لہجے میں اس سے نان سٹاپ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ عام سی باتوں میں یکدم اس نے عجیب حسرت زدہ لہجے میں کہا، تم خوش قسمت عورت ہو، مجھے تم سے جیلسی ہو رہی ہے۔ شہنیلا چاٹ میں کریم مکس کرتی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر وہ بھی فیصلے تک پہنچ گئی۔ ایک بات پوچھوں نیتو؟ شہنیلا نے شیشے کی جار سے کشمش نکال کر فروٹ چاٹ کے باؤل میں ڈالی۔ یس شور، کیا تم ان سے، میرا مطلب ہے تم۔ شہنیلا بات مکمل کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ نیتو نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کیا میں سالم سے پیار کرتی ہوں؟ شہنیلا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں میں کرتی ہوں، اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ۔ اور وہ تو شاید کسی سے بھی نہیں کرتا۔ نیتو نے کندھے اچکائے تو شہنیلا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے شاید فیملی پریشر کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ غلط کہہ رہی ہو شہنیلا، میرے بچپن کا پیار ہے۔ سالم کی آنکھیں ایک دم ہی سرخ ہوئی تھیں۔ نیتو خجل سی ہو کر معذرت کرنے لگی۔ وہ شہنیلا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاؤ مجھے دو، ٹیبل پر کیا رکھنا ہے؟
शहनीला ने उसे फ्रूट चाट के बाउल और प्लेटों चमचों से सजी डिश पकड़ा दी। खुद वड़ा पाव दूसरी प्लेट में से जाने लगी। जब तक वह वापस पलटा उसने वड़ा पाव वाली डिश भी पकड़ा दी। आप बैठें, कोल्ड ड्रिंक मैं खुद लेकर आती हूँ। चंद मिनट पहले की बातों और सारिम के रद्द-ए-अमल ने शहनीला के एसाब पर अच्छा खासा असर डाला था। उसने कांपते हाथों से 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक उंडेली, छोटी डिश में ग्लास रखे और उनकी तरफ बढ़ी। वो हर हालत में अपनी लंगड़ाहट और टेढ़ा पाँव छुपाना चाहती थी, एक मुकम्मल भरपूर जवान हसीन लड़की के सामने जो सारिम की कोलीग होने के साथ मोहब्बत की दावेदार भी थी। एक ये सोच उस पर उसका रोज़ा यानी एसाबी दबाव के साथ जिस्म का एनर्जी लेवल भी डाउन कुछ तो होना ही था। पाँव का ऐब छुपाने के चक्कर में, परफेक्ट चलने की कोशिश में उसके टेढ़े पाँव के नीचे खुले प्लाजो का हिस्सा आ गया। ग्लास ट्रे में से उछलकर नीचे गिरे और लम्हा भर में उन गिलासों के ऊपर वो खुद होती अगर सारिम बरवक्त उसके और मार्बल के चिकने फर्श के दरमियान ना आता। कहीं लगी तो नहीं? सब ठीक है? वो प्लाजो पकड़कर उसका मुड़ा हुआ माजूर पाँव देखने लगा। नीतू और डेविड भी उनके पास आकर खड़े हो चुके थे। शहनीला ने तुर्शी से प्लाजो वापस अपने सूखे टखने और टेढ़े पाँव पर डाला। वो उसके जज्बात समझ रहा था, जब ही बोला, मैं उठाकर बेडरूम छोड़ आऊं? नहीं। तभी वो सहारा देकर उसे बेडरूम में ले आया। तुम ये कोल्ड ड्रिंक से गीला हुआ ड्रेस चेंज करो, मैं उनको कंपनी देता हूँ। उसे बेड पर बिठाकर वो वापसी के लिए पलट गया। चंद ही मिनटों में उसने बाहर के दरवाजे की आवाज़ सुनी थी, यानी वो लोग चले गए। फिर वो उसके सामने बेड के नज़दीक खड़ा पट्टी हाथ पर लपेट कर सेट कर रहा था। सॉरी सारी, मैंने बहुत कोशिश की मैं उन लोगों के सामने सीधा चल सकूं, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी। इस बात के बहाने जाने कौन कौन से गम आंखों के रास्ते बह निकले। जिस शर्मिंदगी से आप ऑफिस में बचना चाहते थे, मैंने घर करवा दी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। आप ऑफिस वालों की दावतें रद्द करते रहे। आपको क्या लगता है मुझे इनकार की वजह समझ में नहीं आती? वो घुटी घुटी आवाज़ में आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो हैरत ज़दा सा उसके कमज़ोर पैर पर स्पोर्ट के लिए लचकीली पट्टी बांधना भूल गया। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस माजूरी से शर्मिंदगी महसूस करता हूँ? वो बिना कुछ बोले हाथों से रगड़कर चेहरा साफ करने लगी तो वो उसके पैर पर झुक गया। अपने लगाए जख्मों पर शर्मिंदगी हो ना हो, पर रंजीदगी ज़रूर होनी चाहिए। मैं रंजीदा हूँ नीला। उसका टूटा फूटा कमज़ोर पैर चूम रहा था। शहनीला ने घबराकर पाँव वापस खींचा। ये क्या कर रहे आप? गुनाह होगा मुझे। चूमने पर तुम्हें गुनाह होगा तो तोड़ने पर मुझे कितना हुआ होगा? शहनीला उसके अंदाज पर तड़प ही तो उठी। बाजू पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया। आप तब बच्चे थे। बच्चा नहीं, शैतान था, मामी यही कहती हैं। वो गुस्से में कहती थी, अब नहीं कहती। मैं जब जब तुम्हें ऐसे देखता हूँ मुझ पर जो गुजरती है बता नहीं सकता। मेरा इख्तियार हो तो हम सबकी ज़िंदगी से वो दिन निकाल दूँ। तहरीमा हसरत से हफ्सा के सामान से भरे कमरे को देख रही थी। वो कमरा जो अब उसने बड़े तीनों बच्चों के लिए सेट करना था। वहाँ नामालूम मुद्दत के लिए हफ्सा फिर से विराजमान हो चुकी थी। उसका मियाँ अमेरिका सुधार गया था। अगर वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले आता तो कभी भी ग्रीन कार्ड और उससे आगे अमेरिकी शोहरियत तक रसाई ना हो सकती थी। जो पैसे कम पड़ रहे थे वो अनीस ने जाने किस किस जानने वाले से उधार रकम लेकर पूरे किए और बहनोई को लाहौर से अमेरिका की फ़्लाइट में बिठा आया था। लेकिन उससे पहले हफ्सा ससुराल के बजाय मैके शिफ्ट होना नहीं भूली थी। घर में मुस्तकिल बुनियाद पर अफराद बढ़े तो अखराजात भी बढ़ गए। तहरीमा के लिए अब का वक्त हफ्सा की शादी से पहले वाले वक्त से भी ज़्यादा मुश्किल था। अनीस पहले से ज़्यादा माँ बहनों के नज़दीक होता जा रहा था। हफ्सा की सेहत के पेश नज़र उसके लिए अलग से स्पेशल खाना बनता जो उसका बेटा दूसरे बच्चों को जानबूझकर दिखा दिखा कर खाता। जब तहरीमा बच्चों को वही कुछ खाने के लिए ज़िद करते देखती तो बेदरेक पीटती। हफ्सा का बेटा ये सारी सूरत हाल खूब इंजॉय करता। तहरीमा को वो कभी भी बच्चा ना लगा। उसे लगता उस बच्चे में माँ, नानी और खाला की रूह बदरजा अतम मौजूद है। मौसम तेज़ी से रंग बदल चुका था। जनूबी पंजाब में वैसे भी गर्मी वक्त से पहले तशरीफ़ ले आती। बूरे वाला और बारिश की तो जाने कब से लगती थी, इसलिए भी गर्मी ज़्यादा देर फ़र्ज समझकर रुक जाती थी। बच्चों की गर्मा की तातीलात होने वाली थी, लेकिन हफ्सा के बेटे के लिए सदा ही छुट्टियां रहती थी। वो स्कूल जाने का चोर था। सारा दिन तहरीमा और छोटी का इम्तिहान बना रहता। छोटी ने अभी ही घुटनों के बल चलना शुरू किया था। वो बड़े शौक से क्रालिंग से घर एक्सप्लोर किया करती। जब तक बहन भाई आ ना जाते वो हफ्सा के बेटे के पीछे किलकारियां मारती, घुटने रगड़वाती चलती रहती थी। तहरीमा कपड़े धो रही थी जब अम्मा ने उसे मक्खन टॉफ़ी का पैकेट पकड़ाया। ये तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है, एक ही दिन में ना खिला देना, रोज़ एक ही देना।
تحریمہ کو غصہ تو بہت آیا کہ ایک طرف ایک اکیلے کے لیے سارا پیکٹ اور دوسری طرف 4 بچوں کے لیے ایک پیکٹ۔ پھر اس نے خود پر قابو پا لیا کہ اگر نہ بھی دیتی تو اس نے کیا کر لینا تھا۔ مامی مجھے مکھن ٹافی کھانی ہے۔ وہ اس کی بھیگی قمیص کا کونا پکڑے ہوئے تھا۔ تحریمہ کا دل کیا تھپڑ لگا دے اس زبردستی کے مالک اور اس کے بچوں کا حق کھانے والے کے، لیکن تبھی اسے حفصہ کی آواز آئی، بھابھی اور نہ دینا، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں پیکٹ۔ تحریمہ اچھا کہہ کر پیکٹ کچن میں لے آئی۔ سیمنٹ کے بنے سلیب پر 2 چولہے دھرے رہتے تھے اور باقی سلیب روٹی بیلنے کے لیے خالی پڑی رہتی تھی۔ ایک چولہے پر اب بھی حفصہ کے لیے بالکل مدھم آنچ پر دودھ کڑ رہا تھا اور عین سلیب کے اوپر قطار میں لکڑی کے بھاری بھرکم دراز لگے ہوئے تھے۔ سیلن زدہ دیوار میں لگے بڑے بڑے کیل اب کھوکھلے ہو چکے تھے۔ تحریمہ بڑی احتیاط سے چیزیں رکھتی اٹھاتی تھی، کہیں سر پر ہی نہ آ گریں۔ کچن چھوٹا اور سامان زیادہ تھا، کبھی دراز ہلنے کے باوجود نہ صرف اندر سے بھرے رہتے تھے بلکہ ان کی چھت پر سامان رکھا ہوا تھا۔ تحریمہ نے وہ پیکٹ دراز کی چھت پر رکھ دیا۔ اماں اگلے ہفتے گوشت نہ لائیں، بڑھئی کو لازمی لے آئیں، اب تو کچن کے دراز گرنے ہی والے ہیں، مجھ پر ہی گریں گے، وہ جل کر بول ہی پڑی۔ پہلے تو کبھی نہ گرے، اب ہی گریں گے۔ بیسن پر ہاتھ منہ دھوتے جواباً وہ بھی بیزاری سے ہی بولیں۔ ایک دم ہی کچن سے تھاڑ تھاڑ کی آوازیں اور بچوں کی چیخیں گونجی تھیں۔ تحریمہ اور اماں بیک وقت کچن کی طرف دوڑی تھیں۔ اندر کے منظر کی دہشت نے تحریمہ کی چیخیں نکلوا دیں۔ ہائے میری نیلا! صارم صارم! چلاتی حفصہ بھاگ کر آتی بھول ہی گئی کہ 7 مرلے کے اس گھر کا چھوٹا سا کچن باقی کمروں سے چند انچ اونچا ہے۔ اپنے ہی بیٹے کے پھینکے ہوئے کھلونا ٹرک پر پاؤں پڑنے سے اس کو چند انچ اونچی کچن کی دہلیز سے ٹھوکر لگی تھی۔ لمحوں میں گھر میں 3 یا شاید 4 افراد خون میں لت پت پڑے تھے۔ مامی تحریمہ نے جب اسے ٹافی نہیں دی تو اس نے سوچا یہ تو میں خود بھی لے سکتا ہوں۔ سٹول کی مدد سے وہ سلیب پر چڑھ گیا۔ پاس رکھے چولہے پر دیگچی میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے چولہے کو بچا کر پرانے بھاری بھرکم لیکن ہلتے ہوئے دراز کے اوپر سے ٹافیوں کا پیکٹ اٹھانا چاہا تھا۔ نیچے بیٹھی نیلا حسب معمول تالیاں بجا کر کلکاریاں مار رہی تھی۔ وہ ہنستی رہتی، کلکاریوں سے تھوک اڑاتی رہتی تھی۔ جب بھی صارم کا موڈ خراب ہوتا وہ اس کے دونوں گالوں پر رکھ کر تھپڑ لگاتا اور پوچھتا، اب تھوکو گی؟ وہ پورا منہ کھول کر روتی اور گھر سر پر اٹھا لیتی تو وہ ایک اور تھپڑ لگاتا، گندی بچی ہو، روتی ہو، اور فرار ہو جاتا۔ اسے اس لحاظ سے نیلا اچھی لگتی تھی کہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح اس سے مار کھا کے شکایت نہیں کرتی تھی۔ نہ وہ ناراض ہوتی تھی، بلکہ چپ ہونے کے بعد اسے ہی دیکھ کر پہلے کی طرح تالیاں پیٹتی اور کلکاریاں مارتی۔ اب بھی وہ سلیب پر چڑھا کھڑا تھا اور وہ اپنا مشغلہ دہرا رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، میں خود اوپر سے ٹافی لے سکتا ہوں، تمہیں اتنی سی بھی نہیں دوں گا۔ اس نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی باہم جوڑ کر اسے دکھائی۔ جواباً وہ گھٹنوں پر رینگ کر سلیب کے کچھ اور پاس ہوئی۔ صارم نے دیکھا تھا مامی نے پیکٹ اوپر رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کنارے تک گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ دراز کے کناروں پر جما کر لٹک کر پیکٹ اٹھانا چاہا تھا۔ پھر جو ہوا اس نے اسے خوف سے گنگ کر دیا۔ تینوں دراز دراصل ایک ہی الماری کی پارٹیشن سے بنائے گئے تھے، چنانچہ ساری الماری نیچے آ بیٹھی اور 8 مہینے کی اپنی عمر سے کم وزن رکھنے والی نازک سی بچی شہنیلا پر گری۔ غضب یہ کہ دراز گرنے سے پہلے صارم کی بدحواسی میں چلائی گئی ٹانگوں سے چولہا اور اس پر کڑتا دودھ بما دیگچی اور چولہا پہلے نیچے گرے تھے، بعد میں شہنیلا پر دراز گرے تھے۔ صارم دراز کے نیچے آنے سے بچ گیا لیکن بازو اور ٹانگیں فرش پر بہتے دودھ سے جل گئیں۔ شہنیلا کا نہ صرف بدن جلا بلکہ جسم کا دایاں حصہ یعنی بازو اور ٹانگ پیر سمیت جگہ جگہ سے چورا ہوا تھا۔ ملتان نشتر ہسپتال میں چند دن رہ کر سارے جسم پر پلاسٹر چڑھائے جب وہ ننھی سی جان گھر واپس لوٹی تو حفصہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ صارم کی بدولت جو زخم شہنیلا کو آئے، جو عمر بھر کی معذوری اس کے حصے میں آئی، اس نے تحریمہ کی جون ہی بدل ڈالی۔ وہ پہلے والی تحریمہ ہی نہ رہی۔ تحریمہ نے دیکھا اس کی بیٹی کی عمر کی معذوری سے زیادہ سب کو صارم کی ماں کے مر جانے کا افسوس ہوتا تھا۔ اس کی نظر میں وہ شیطان تھا، اس شیطان کو کسی نے جوتے نہیں مارے، سب گلے سے لگا کر روتے ہی تھے۔ ہائے کیسی قسمت بچے کی، ماں دنیا سے چلی گئی، باپ جیتے جی مر گیا، کہتا ہے وہ 10 سال کے بعد ہی پاکستان آ سکتا ہے۔ کیسا بے دید مرد نکلا، جب حفصہ زندہ تھی تو جان وارتا تھا، اب کہتا ہے میں آ کر کون سا اسے زندہ کر دوں گا۔ اے بہن چلو، بیوی تو زندہ ہونے سے رہی، یہ پلاسٹک کے گڈے جیسا بیٹا بھی بھول گیا اسے۔ لو مجھے طاہرہ نے بتایا ہے، کہتا ہے حفصہ کو بھی میکے رہنے کا شوق تھا اور اس کے بیٹے کو بھی نانی کے پاس ہی چین پڑتا تھا، اب رہے نانی کے پاس ہی۔ توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا بہن، خون ہی سفید ہو گئے۔
اس موڑ پر محلے والیوں کو شہنیلا کا غم بھی یاد آ جاتا کہ بیٹی پرایا دھن تھی، ہمیشہ کے لیے عیب بن گیا، لولی لنگڑی ہو گئی۔ حق ہا۔ تحریمہ فوتگی کا افسوس کرنے آنے والیوں کی ساری گفتگو سنتی رہتی۔ پلاسٹر میں جکڑی تکلیف اور گرمی سے بے حال شہنیلا کو ہاتھ والا پنکھا جھلتی جاتی اور سارم کو بددعائیں دیے جاتی۔ نیلو نیل شہنیلا کے ساتھ تحریمہ کی زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ننھی سی جان پلاسٹر میں اکڑے حصوں میں گرمی، جلن اور اکڑاؤ کا بتا نہیں سکتی تھی، پر بے تحاشا رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے وقت سے پہلے ہی پلاسٹر اتار دیا کہ جلی ہوئی جلد پلاسٹر کی بدولت گلنے سڑنے لگی تھی۔ انیس اور تحریمہ کو کہا گیا اگر بچی جلی نہ ہوتی تو شاید اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکال لیا جاتا، پر اب ہڈیاں جیسی جڑ رہی ہیں، جڑنے دی جائیں۔ حفصہ کی موت اماں کو گھن کی طرح لگی تھی۔ وہ سارا دن سارم کو ساتھ چپکائے رکھتی یا روتی رہتی، یا پھر سارم کے لیے کچن میں کچھ پکانے جاتی تو اب سب کے لیے پکاتی۔ بچے دادوں میں آئی تبدیلی سے خوش تھے، جبکہ سارم مہینے 2 بعد ہی نانی کی بدولت ماما کو بھول گیا۔ پہلے بھی وہ حفصہ سے زیادہ نانوں سے اٹیچ تھا۔ عائشہ بھی گھڑی بھر کو آتی، گھر کی وحشت سے گھبراتی، توحید یعنی حفصہ کے شوہر کو بے وفا، خود غرض اور جانے کیا کیا غائبانہ طعنے دیتی اور لوٹ جاتی۔ وہ گھر نہیں رہا تھا، یہ سب نے دیکھ جان لیا تھا، لیکن یہی گھر کسی کے لیے عقوبت خانہ بن جائے گا، یہ کسی کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اماں نے سارم کی ساری ذمہ داری خود ہی لے لی تھی۔ اب جب وہ واقعی بوڑھی اور غم سے نڈھال تھیں، انہیں ریسٹ چاہیے تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں تحریمہ کی بھرپور مدد کرنے لگی تھی۔ سارم بچہ تھا، جھنجھلا جاتا تو خوب زور سے کہتا، مامی خود کام کر لیں گی، نانو آپ میرے ساتھ آؤ۔ تحریمہ اسے قہرناک نظر سے دیکھتی تو وہ بجائے ڈرنے کے ہاتھ میں پکڑی چیز زوردار چناکے سے زمین پر دے مارتا اور گلی میں نکل جاتا۔ ایسے میں اماں کہتی، حریمہ اس پر ترس کھاؤ، نہ ماں رہی نہ سر پر باپ ہے، اس سے زیادہ مظلوم کون ہوگا؟ اس سے زیادہ مظلوم میری نیلا ہے، اس کی عمر کے بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، وہ اب بمشکل بیٹھنا سیکھ رہی ہے۔ اماں آہ بھر کر رہ جاتی، کبھی کبھار عائشہ کے ساتھ سارم کو بھیج دیتی تو وہ اگلے ہی دن واپس چھوڑ جاتی کہ میرے سسرال والے برا مناتے ہیں۔ دوسرا، سارم بہت شرارتی اور بدتمیز ہے۔ حریمہ اور انیس اپنی حیثیت کے مطابق آئے دن ڈاکٹروں، حکیموں، حتیٰ کہ عطائیوں تک کے چکر لگاتے رہتے، لیکن شہنیلا کا ٹوٹا ٹخنا اور پاؤں کی چھت والی ٹوٹی ہڈی سیدھی ہونے کی کوئی امید نہ براتی۔ سارم کبھی کبھار اسکول چلا جاتا، ورنہ تو اماں کی پٹی سے لگا رہتا۔ اماں اسے محلے بھر کے گھروں کی سیر کراتی رہتی۔ کوئی اماں کو مشورہ دے دیتا کہ اس کے ددیال چھوڑاؤ تو وہ ایسی بھدکتی کہ کئی ہفتے اس عورت کے گھر چکر نہ لگاتی، کئی دن بڑبڑاتی رہتی، میری حفصہ کی نشانی ہے، اسے غیروں میں کیسے بھیج دوں؟ اس کا باپ اس کو لینے آ جائے تو مجھے چین پڑے۔ سارم کا باپ تو نہ لینے آیا، لیکن اماں حقیقی سفر پر ضرور چلی گئی۔ حفصہ کی جدائی کی دیمک نے انہیں 4 سالوں میں ہی کھا لیا۔ اماں کی موت تحریمہ اور سارم جیسے خود سے شرارتی اور حد چھٹ بچے کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تحریمہ زخم کھائی دلگیر ممتا رکھنے والی ماں تھی، اس کا مجرم اس کے سامنے تھا، بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں تھی، تو پھر سزا کا عمل شروع کرنے میں وہ دیر کیوں لگاتی؟ اس کے حساب سے تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اماں، عائشہ، حفصہ اور سارم کے لگائے زخموں کی سزا پانے کو بچہ رہ گیا۔ تحریمہ ممتا کی ماری ظالم عورت رہ گئی۔